حضرات السلام علیکم۔ آج امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے سے میں یہ کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ میری گفتگو کا عنوان ہے امام علی رضا علیہ السلام علامہ شبلی نعمانی کی نظر میں میرے سامنے اس وقت علامہ شبلی نعمانی کی کتاب المامون موجود ہے۔ میں اسی کے کچھ اقتباسات جو انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام کے سلسلے میں تحریر فرمایا ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا نام المامون ہے۔ یہ علامہ شبلی نعمانی کی تحریر کردہ ہے اور اسے شبلی منزل دارالمصنفین شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ نے شائع کیا ہے۔ المامون اس کے صفحہ 58 پہ علامہ شبلی نعمانی تحریر فرماتے ہیں، جس کا عنوان رکھا ہے انہوں نے حضرت علی رضا علیہ السلام کی ولی عہدی 2 رمضان 201 ہجری۔ وہ تحریر فرماتے ہیں صفحہ 58 پہ کہ اس زمانے میں حضرت علی رضا امام ہشتم موجود تھے، جن سے مامون دلی ارادت رکھتا تھا، اور چونکہ زہد اور تقوی کے علاوہ ان کا فضل و کمال بھی خلافت کے شایان تھا، مامون نے ان کو ولی عہد سلطنت کرنا چاہا۔ اس سے پہلے 200 ہجری میں اس نے فرامین بھیجے کہ تمام ملک میں جس قدر عباسی خاندان کے لوگ ہیں آستانہ خلافت میں حاضر ہوں، عیش و دولت کی تربیت کا اثر دیکھو کہ 9ویں ہی پشت میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی نسل سے 33,000 مرد و زن دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ مامون نے بڑی عزت سے ان کا استقبال کیا اور عباسی نسلیں پورے برس دن حریم خلافت کے مہمان رہیں۔ اس اثنا میں مامون نے اپنے خاندان کے ہر ایک شخص کو تجربہ و امتحان کی نگاہ سے دیکھا اور یہ قطعی رائے قائم کر لی کہ اس بڑے گروہ میں ایک بھی ایسا نہیں جو خلافت کا بار گراں سنبھال سکے۔ اب 201 ہجری میں اس نے ایک دربار میں تمام اعیان سلطنت و اراکین دربار موجود تھے منعقد کیا اور سب سے خطاب کر کے کہا کہ آج دنیا میں جس قدر آل عباس ہیں، میں نے ان کی لیاقت کا صحیح اندازہ کر لیا ہے۔ نہ ان میں اور نہ آل علی میں آج کوئی ایسا شخص موجود ہے جو استحقاق خلافت میں حضرت علی رضا کے ساتھ ہمسری کا دعویٰ کر سکے۔ یہ مامون کے الفاظ ہیں۔ کوٹ اس کے بعد اس نے تمام حاضرین سے حضرت علی رضا کے لیے بیعت لی اور دربار کا لباس بجائے سیاہ کے سبز قرار دیا، جو فرقہ سادات کا امتیازی لباس تھا۔ فوج کی وردی بھی بدل دی گئی۔ تمام ملک میں احکام شاہی نافذ ہوئے کہ امیر المومنین مامون کے بعد حضرت علی رضا تاج و تخت کے مالک ہیں اور ان کا لقب الرضا من آل محمد ہے۔ حالانکہ ہم شیعہ اثنا عشری کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ الرضا خطاب امام علی رضا کو مامون نے نہیں بلکہ یہ من جانب اللہ ہے، جس کے بارے میں خود رسول اللہ کی احادیث موجود ہیں۔ ہاں، اس اعلان کا یہ ضرور اثر ہو سکتا ہے اور ہوا کہ عرف عام میں چونکہ شاہی اعلان ہوا تھا، لہٰذا ہر شخص امام علی رضا کو علی رضا کے نام سے جاننے لگا اور رضا لقب آپ کا بہت ہی شہرت پا گیا۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس انوکھے حکم نے بغداد میں قیامت انگیز ہلچل ڈال دی۔
اور مامون سے مخالفت کا پیمانہ بالکل لبریز ہو گیا۔ بعضوں نے بجبر اس کے حکم کی تعمیل کی، مگر عام صدا یہی تھی کہ خلافت خاندان عباس کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس طرح سے بنی عباس نے مخالفت شروع کر دی امام علی رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کی۔ آگے علامہ شبلی نعمانی صفحہ 66 پہ عنوان قرار دیتے ہیں، حضرت علی رضا علیہ السلام کی وفات آخر صفر 203 ہجری، یعنی آج امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کو 1239 برس ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ 1442 ہجری چل رہی ہے۔ حضرت علی رضا بھی مامون کے ساتھ طوس پہنچ کر دفعتاً انتقال فرما گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا۔ ہارون رشید کی قبر بھی یہیں ہے، مامون نے اسی وجہ سے یہاں قیام کیا تھا۔ حضرت علی رضا نے وفات پائی تو مامون نے حکم دیا کہ ہارون رشید کی قبر اکھڑوا کر حضرت علی رضا بھی اسی میں دفن کیے جائیں، جس سے مقصود یہ تھا کہ رشید بھی علی رضا کی برکت سے مستفید ہو۔ حالانکہ امام علی رضا علیہ السلام کی پائنتی ہارون رشید کی قبر ہے، اور جو حضرات زیارت کے لیے مشہد مقدس گئے ہوں وہ دیکھیں گے کہ زری کے اندر امام رضا کی قبر بالکل بیچوں بیچ میں نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا اتر کی شمال جانب میں بڑھی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کے پائنتی ہارون رشید کی قبر ہے، جو اب جس کی قبر کا نشان نہیں ہے، بالکل برابر زمین ہے۔ اس سلسلے میں علامہ شبلی نعمانی تحریر فرماتے ہیں اسی صفحہ 66 پہ کہ اس پر دیبل ایک شاعر نے، جو اہل بیت کا مداح اور خلفائے بنی عباس کا نہایت دشمن تھا، ایک ظرافت آمیز ہجو لکھی، جس کا یہ شعر ہے، شعر کا ترجمہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یعنی ناپاک آدمی کو پاک کے قرب سے کچھ فائدہ نہیں پہنچتا، اور نہ پاک کا اس کے قرب سے کچھ نقصان ہوتا ہے۔ آگے وہ تحریر فرماتے ہیں کہ شیعہ بلا استثناء اس پر متفق ہیں کہ خود مامون نے زہر دلوایا۔ آگے صفحہ 67 پہ علامہ شبلی نعمانی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضا ائمہ اثنا عشری میں ہیں اور حضرت موسی کاظم کے خلف الرشید ہیں۔ مدینہ منورہ میں 148 ہجری میں جمعے کے دن پیدا ہوئے، نہایت بڑے عالم اور اتقائے روزگار میں سے تھے۔ مامون کے لیے طب میں ایک رسالہ تصنیف کیا تھا۔ ابو نواس عرب کے مشہور شاعر سے لوگوں نے کہا کہ تو نے ہر مضمون کے شعر لکھے، اور حضرت علی رضا جو فخر روزگار ہیں ان کی شان میں 2 شعر بھی نہ کہے۔ تو اس نے جواب دیا، اس کا یہ جواب بڑا تاریخی جواب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کا پائے کمال میری مدح سے بہت اونچا ہے۔ آج امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے میں اپنی جانب سے، تمام مومنین و مومنات کی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں ان کے جد کا پرسہ پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔